غزہ میں تقریباً پچھلے 7 مہینوں سے اسرائیل 35,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر چکا ہے، جس میں بچے، بوڑھے اور عورتیں سب شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل آخر فلسطین کے اس علاقے میں اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں یہودیوں کی ہولی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو آج سارے یہودیوں کے انسسٹر سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دن فلسطین کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ایک رات وہ ریسٹ کرنے کے لیے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی یہودیوں کی ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جس پتھر پر وہ سر رکھ کر سو رہے ہیں، وہاں پر زمین سے آسمان کی طرف ایک لیڈر یعنی سیڑھیاں ہیں، جس پر بہت سارے فرشتے بہت تیزی سے اوپر اور نیچے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور کہا کہ یہی علاقہ اللہ کا اصل گھر ہے اور اسی علاقے سے خدا کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہودیوں کے لیے فلسطین کے اس علاقے کی اتنی بڑی امپورٹنس اسی لیے ہے۔ فلسطین کے اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا، لیکن یہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہ سارا علاقہ اسرائیل کے پاس اور صرف اتنے علاقے میں مسلمان رہ گئے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے علاقے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ویسٹ بینک اور یہ چھوٹا سا علاقہ غزہ۔ فلسطین میں مسلمانوں کے دونوں علاقوں کے آپس میں کوئی بھی زمینی کنیکشن یعنی روڈ نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے بہت دور ہونے کی وجہ سے یہاں کی عوام اور گورنمنٹ بھی ایک دوسرے سے بہت ڈفرنٹ ہے۔ مطلب یہ دونوں علاقوں میں ایک نہیں بلکہ 2 گورنمنٹس ہیں، ویسٹ بینک یا PLO، جس کو کافی سیکولر گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن غزہ میں گورنمنٹ حماس کے پاس ہے، جسے بہت اسٹرکٹ سمجھا جاتا ہے۔ فلسطین کا ایشو تو پچھلے 75 سال سے چلا آ رہا ہے، اور پچھلے 75 سال سے سارے مسلم کنٹریز کی پوزیشن اب تک ایک ہی تھی کہ جب تک فلسطین کو اس کا حق نہ ملے، اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرنا۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے US کے نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں امریکہ نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو مسلم کنٹری سے ایکسپٹ کرانے کی کوشش کی، جسے ابراہیمک اکارڈز کا نام دیا گیا۔ ابراہیمی اس لیے کیونکہ مسلمان اور یہودی دونوں ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ امریکہ کی پریشر ڈالنے کے بعد عرب ممالک نے اپنی پبلک کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے UAE، بحرین، مارکو، عمان، ان سارے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا، اور جو بھی مسلم کنٹریز اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیتے، امریکن گورنمنٹ نے انہیں اسپیشل ایڈ بھی دیا۔ مطلب سوڈان کی اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بعد امریکہ نے انہیں $1.2 بلین کا لون دیا، اور انہیں ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والے کنٹریز کی لسٹ سے بھی ہٹا دیا۔ اور مارکو کی اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے بعد امریکہ نے مارکو کے ڈسپیوٹڈ علاقوں کو بھی ایکسپٹ کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ ساری مسلم کنٹریز، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سب پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کریں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عرب ملک سعودی عرب بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے ہی والا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ سعودی کے لیے اسرائیل سے زیادہ ایران خطرہ ہے، اور یہ بھی پاسبل تھا کہ اگر سعودی اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیتا، اس کے بعد باقی سارے مسلم کنٹریز بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیتے۔ اس کے علاوہ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے اسرائیل مسلمانوں کے خلاف بہت چالاکی سے سیٹلمنٹس بنا رہا تھا، مطلب بہت ہی چالاکی سے یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں سیٹل کرانا، تاکہ فلسطین میں یہودی زیادہ اور مسلمان کم ہو جائیں، جیسے یونائٹڈ نیشنز اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار بالکل انلیگل قرار دے رہے تھے، لیکن اس چھوٹے سے اسرائیل کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکا۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب فائنلی فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، اور اسرائیل پچھلے 75 سال کی یہ جنگ جیت جائے گا۔ تو آخر آج سے تقریباً 7 مہینے پہلے 7 اکتوبر کو غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور ان کے فائٹرز اسرائیل میں داخل ہوئے، اور وہاں انہوں نے 1130 لوگوں کو قتل کیا، اور غزہ سے باہر آلموسٹ 24 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا، جو اسرائیل کے سائز کے حساب سے بہت بڑا علاقہ ہے، اور 150 یہودیوں کو پکڑ کر واپس غزہ ہوسٹیج بنا کر لے گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں یہ نیوز پھیل گئی کہ حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے، اور کہا کہ انہوں نے بہت سارے سویلینز اور بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا ہے۔ آلدو اس سے کچھ عرصے کے بعد حماس کے لیڈرز نے ایکسپٹ بھی کیا کہ ان کے فائٹر سے اس حملے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ حماس کے اس اٹیک کے بعد پوری دنیا اسرائیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ان کا رسپانس کیا ہوگا، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ اب اسرائیل غزہ سے ایسا بدلہ لے گا جو اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اسرائیل نے غزہ کی طرف ساری سپلائی مطلب
کھانا، بجلی، پانی سب بند کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ سارا علاقہ واپس لے لیا جو حماس نے قبضہ کیا تھا. جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے ہے، اور اپنے سولجرز کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کرو کیونکہ یہ تو جانور ہیں. اور یہ سب کرنے کے لیے اسرائیل کو امریکہ کی فل سپورٹ حاصل تھی اور عرب کنٹریز کی خاموشی سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ اسرائیل نے غزہ پر ایئر سٹرائکس کرنا شروع کر دی جس میں غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اسرائیل کی آرمی IDF غزہ کے اندر داخل ہوئی اور فلسطینیوں کو مارنا شروع کیا. اسرائیلی آرمی کو فائٹر جیٹس، ٹینکس اور ملٹری پرسنل کی وجہ سے دنیا کی سب سے طاقتور آرمیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 80 ایٹم بمز بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو دنیا کی بیسٹ سپائی ایجنسیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. ود 700 ایجنٹس یہ دنیا کی سب سے بڑی سپائی ایجنسیز میں سے ایک ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اتنی اسٹرانگ ہے تو ان کو حماس کے اتنے بڑے حملے کی پلاننگ کا کیسے پتا نہیں چل سکا؟ اب یہاں یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے حماس اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ سب ایک بہت بڑی کانسپرنسی ہے کیونکہ حماس کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کرے گا تو اسرائیل کا رسپانس اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو بھی ہے آخر اسرائیل کی وجہ غزہ کے اندر داخلے. غزہ میں 3 مین سٹیز اصل ہیں. 3 مین سٹیز ہیں غزہ سٹی، خان یونس اور رفح. تو سب سے پہلے اسرائیلی فوجیں ان تینوں سٹیز کے آپس کے کنیکشن کو توڑنے کی کوشش کی، پھر پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کیا جس میں انہوں نے اب تک 35,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور ابھی بھی یہ نمبر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اسرائیل کی ایئر سٹرائکس نے ایسا بہت سارے ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اس سب کے دوران بار بار UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف ریزولوشنز پیش ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی کوئی کنٹری ریزولوشن پیش کرے امریکہ اسے ویٹو کر کے ختم کر دے. اس جینوسائیڈ کے لیے اسرائیل کو اس کی سپورٹرز سے پوری دنیا سے فل فلینج سپورٹ کی جیسے USA اور یورپین کنٹریز، لیکن فلسطین کے سپورٹرز جس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی عرب کنٹریز کی بنتی تھی اور پھر باقی مسلم ورلڈ کی، ان عرب کنٹریز نے فلسطین کے لیے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا. ایون وہ عرب ممالک جو اس سے کئی سال پہلے اسرائیل کے خلاف جنگیں بھی لڑ چکے ہیں اور ہر جنگ بہت بے شرمی سے ہارے ہیں، انہوں نے بھی اس بار کوئی ایکشن نہیں اٹھایا. مین وائل جب سارے مسلمان کنٹریز فلسطین کے اس مسئلے کو اگنور کر رہے تھے، اسی ٹائم دنیا کے سارے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف خود ہی ایکشنز لینا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ پوری دنیا اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے. ACLAD کی رپورٹ کے مطابق اب تک دنیا میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ان میں سے صرف 14% اسرائیل کے حق میں ہوئے اور دنیا کے باقی 86% پروٹیسٹ صرف اور صرف فلسطین کے حق میں ہوئے. مسلمان دنیا کی عوام نے صرف پروٹیسٹ نہیں بلکہ ایک اور ایکشن بھی لیا. مسلمانوں نے اسرائیل کی کمپنیز یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیز کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا، جن میں KFC، میکڈونلڈ، پیپسی، نیسلے ایکسٹرا. دنیا میں 57 مسلم کنٹریز اور 2 بلین یعنی 200 کروڑ مسلمان. اگر اتنے سارے لوگ کسی کمپنیز کا بائیکاٹ کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کمپنی بالکل ختم ہو جائے. اس بائیکاٹ سے پہلے تو ان کمپنیز کو تھوڑا سا نقصان ہوا، مطلب ان کی سیلز مسلم ورلڈ میں کافی حد تک کم ہوئی اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی ان کمپنیز کی شیئر پرائسز تھوڑے سے نیچے جانے لگے. صرف تھوڑے سے نیچے جانے کے بعد آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے میں ہر چیز دوبارہ نارملائز ہونے لگی اور اس بائیکاٹ سے اتنا کوئی میجر فرق نہیں پڑا. اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کے 2 ریزن ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کے 2 بلین مسلمانوں کی اوقات یہ ہے کہ ان کی بائیکاٹ کرنے سے دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ مسلمانوں نے صحیح طرح ان کمپنیز کا بائیکاٹ کیا ہی نہیں. 7 اکتوبر کے اٹیک کے بعد اسرائیل کی اتنے سخت ظلم پر اسے صرف ایک کنٹری نے ٹینشن میں رکھا اور اس کا نام ہے ایران، پرشن، جس کی وجہ سے اسرائیل نے دمشق میں ایران کے کونسلٹ پر حملہ کر دیا، جس کا پھر ایران نے فل ریسپانس دیا. لیکن جب اسرائیل اتنی آسانی سے جنگ جیت رہا تھا تو اسے ایران پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیچھے بھی 2 آپشنز ہیں. اسرائیل اس وقت بہت اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے چاہتا ہے کہ ایران کو بھی اس جنگ میں لے کر آئے، جو اس وقت دنیا میں بالکل اکیلا ہے، اور اس کی گورنمنٹ کو آہستہ آہستہ کمزور کرے. اور دوسرا آپشن یہ ہے اسرائیل کے اندر 3 بڑے پورٹس ہیں اور اسرائیل اپنی زیادہ تر ٹریڈ انہی 3 پورٹ سے کرتا ہے. ان 3 پورٹس میں سے ایک اسرائیل کے اس علاقے میں اور ایشیا سے اسرائیل کے زیادہ ٹریڈ اسی پورٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اسرائیل کے فلسطین کے اوپر ظلم شروع ہوتے ہی یمن نے ایران کی مدد سے اس پورٹ کی ٹریفک کو 85% تک کم کر دیا. مطلب اسرائیل کی جو شپس ایشیا سے ٹریڈ کرنے کے لیے پہلے صرف اتنا سا ٹائم لیتی تھی، اب انہیں پورے افریقہ کو سرکل کر کے اسرائیل پہنچنا، جس سے اسرائیل کو اکنامکلی بہت نقصان ہونے لگا. جس کے علاوہ ایران کی سپورٹ سے لبنان کے حزب اللہ نے اسرائیل کو ہر ٹائم الرٹ رکھا ہوا
ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے تنگ آ کر اسرائیل نے آخر ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ اسرائیل کے دنیا میں سب سے بڑا خطرہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جب پوری مسلم دنیا اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے تو ایران بالکل اکیلا دوسری سائڈ پر کیوں جا رہا ہے۔